معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، معرفت التجوید میں آج ہمارا سبق قاعدہ نمبر 15 سے ہے۔ قاعدہ نمبر 15 میں مد متصل کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، جیسے سواء، سواء، یا دعاء، رداء وغیرہ۔ حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل کہتے ہیں، جیسے سواء وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 16، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کہتے ہیں، جیسے بِہِ انذر، بِہِ انذر۔ تو بِہِ انذر میں یا حرف مد ہے، کھڑا زیر جو ہے یہ حرف مد کے یا کے قائم مقام ہے، تو آخر میں بِہِ کے یا ہے حرف مد، کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو مدہ ہوگی یا، تو حرف مد ہو گئی یا۔ اب حمزہ آ رہا ہے انذر میں دوسرے کلمے میں جا کر، تو حرف مد کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، لہٰذا بِہِ انذر میں ہی میں مد منفصل ہے۔ مد کی دو قسمیں اور ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعد نہ تو حمزہ ہو اور نہ ہی سکون ہو تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں، جیسے قال اللہ، قال، قال میں جو مد ہے حرف مد کے بعد نہ تو حمزہ ہے اور نہ ہی سکون ہے، لام متحرک ہے، قال اللہ۔ تو حرف مد کے بعد نہ تو حمزہ ہو نہ سکون ہو تو اس کو مد اصلی، اس کی مقدار حرکت کی دو گنی ہے، حرکت کو دو گنا کر دیں تو مد اصلی ہو جائے گا۔ اگر حمزہ، یہ مد اصلی کی بات ہوئی، اب مد فرعی، اگر حمزہ یا سکون ہو تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعد یا تو حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں، جیسے سواء، تو الف حرف مد کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ مد فرعی ہے۔
تو سواؤن میں حرف مد کے بعد حمزہ ہے، اور آل آنا، آل آنا میں حرف مد کے بعد سکون ہے، تو یہ بھی مد فرعی ہے۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ حرف مد کو اصلی مقدار سے روایت کے موافق بڑھانا۔ مد کی 6 قسمیں ہیں۔ مد کی 6 قسمیں ہیں: مد متصل 1، مد منفصل 2، مد لازم 3، مد عارض 4، مد لین لازم 5، مد لین عارض 6۔ ان سب کی تعریفیں کتاب میں آ جائیں گی۔ مد کے محل 2 ہیں۔ مد کے محل یعنی جگہ، کہاں کہاں مد ہوگا، تو مد کے محل 2 ہیں، 2 جگہ پر مد ہوتا ہے، حروف مدہ میں مد ہوتا ہے اور حروف لین میں مد ہوتا ہے۔ اب حروف مدہ میں کب مد ہوگا اور حروف لین میں کب مد ہوگا؟ حروف مدہ 3 ہیں: الف یا ساکن ما قبل زیر، واو ساکن ما قبل پیش۔ تو ان تینوں میں الف سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زیر ہو، واو سے پہلے پیش ہو تو ان میں مد ہوگا، محل مد ہوں گے یہ۔ ان تینوں کی مثال: واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر اور الف سے پہلے زبر، تینوں کی مثال ایک ہی لفظ میں موجود ہے، وہ لفظ ہے اوتینا۔ اوتینا، او واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، تی یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے، نا الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔ او واو مدہ کی مثال ہے، اور یا مدہ کی، نا الف مدہ کی مثال۔ حروف لین 2 ہیں: واو ساکن یا ساکن ما قبل زیر، یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، اور واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہو۔ واو ساکن یا ساکن ما قبل زبر، جیسے اوحینا۔ اوحینا میں واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے، لہذا واو لین ہے، اور اسی طرح حی یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو یا بھی اس میں لین ہوئی۔ اب مد ہونے کی کچھ شرطیں بھی ہیں، تو شرائط مد حروف مدہ ہیں، یعنی الف اور واو ساکن ما قبل پیش یا ساکن ما قبل زیر۔ مد کے جو سبب ہیں 2 ہیں: حمزہ اور سکون۔ حرف مد کے بعد حمزہ ہو یا سکون ہو تو یہ مد کے سبب بنتے ہیں۔ وجوہ مد 3 ہیں۔ وجوہ مد کی وجہیں، طریقے، مد کرنے کے طریقے 3 ہیں: قصر کے ذریعے بھی مد ہوتا ہے، توسط کے ذریعے بھی مد ہوتا ہے، طول کے ذریعے بھی مد ہوتا ہے۔ تو مد کے 3 طریقے ہیں: قصر، توسط اور طول۔ کیفیت مد 2 ہیں۔ کس طریقے سے مد کیا جائے؟ تو کیفیت مد 2 ہیں: توسط
اور طول۔ اب مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ تو مد کی مقدار 5 ہیں، 5 طریقے سے مد کی مقدار کی جاتی ہے۔ مقدار مد 5 ہیں، 5 الف اور 4 الف، 3 الف، 2.5 الف اور 2 الف۔ اب مد کرنا جائز ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے؟ اس کو احکام مد کہتے ہیں۔ تو احکام مد 3 ہیں: لازم، واجب، جائز۔ تو یہ احکام مد ہوئے، لازم، واجب، جائز۔ اب مد کرنا کہاں لازم ہے، کہاں واجب ہے اور کہاں جائز ہے؟ تو مد لازم کی تعریف کتاب میں آ رہی ہے۔ مد لازم میں مد لازم ہے، مد متصل میں مد واجب ہے، اور باقی مد عارض ہو یا مد منفصل ہو یا مد لین ہو، ان میں جائز ہے۔ فائدہ: مد متصل اور منفصل میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 4 الف ہے۔ یہ ایک قول ہوا، مقدار کی توسط کی مقدار 4 الف ہے، اور مقدار کی توسط کی مقدار 2.5 الف اور 2 الف بھی بتائی گئی ہے۔ تو مد متصل مد منفصل دونوں میں توسط ہے، اور توسط کی مقدار یا تو 4 الف ہے یا 2.5 الف یا 2 الف۔ تو مد متصل اور منفصل دونوں کو 4 الف یا 2.5 الف یا 2 الف تک کھینچا جا سکتا ہے۔ قاعدہ نمبر 17، حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم کہتے ہیں۔ یہ مد لازم کی تعریف ہوئی۔ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو۔ سکون لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو وصل کی حالت میں بھی ساکن پڑھا جاتا ہو۔ وقف کی حالت میں تو متحرک کو بھی ساکن کیا جاتا ہے، اور متحرک ہو تو وصل کی حالت میں اس کو متحرک ہی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن سکون لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف پر وہ سکون ہو تو اس کو وصل کی حالت میں بھی ساکن ہی پڑھا جاتا ہو۔ وقف کی حالت میں تو تمام ساکن پڑھے ہی جاتے ہیں، وصل کی حالت میں بھی ساکن ہی پڑھا جاتا ہو تو مد لازم کہیں گے۔ جیسے آل آنا، تو آ میں مد لازم ہے، اس کے بعد لام پر سکون لازم ہے، یعنی لام کو وصل کی حالت میں بھی ساکن ہی پڑھا جائے گا، تو یہ مد لازم ہے آل آنا میں۔ اس میں صرف طول ہے، مد لازم میں صرف طول ہے، توسط نہیں اور نہ ہی قصر۔ اس میں صرف طول ہے، طول کی مقدار 5 الف ہے۔ تنبیہ، ہوشیار، خبردار: حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مد گر جائے گا، اور حرف مد سے پہلے والا حرف اس دوسرے ساکن میں مل جائے گا۔ حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مد گر جائے گا۔ جیسے قال الحمد، قال الحمد وغیرہ۔
قال الحمد، اس میں قالا بغیر الف کے لکھا ہوا ہے، الف کے ساتھ ہونا چاہیے، قالا الحمد، تبھی یہ حرف مد کی مثال بن پائے گا۔ تو قالا الف حرف مد ہے، اس کے بعد میں الحمد میں لام ساکن دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو اب یہ حرف مد گر جائے گا، قال الحمد ہو جائے گا۔ اسی طرح قال الحمد، قالو الحمد، اس میں واو حرف مد ہے، اس کے بعد لام ساکن دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو وہ واو حرف مد بھی گر جائے گا، قال الحمد ہو جائے گا۔ تو حرف مد کے بعد سکون دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مد گر جائے گا، جیسے قال الحمد، قالا الحمد سے قال الحمد، اور قال الحمد، قالو الحمد سے قال الحمد وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔